اللہ یار صاحب، آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ سے ہوں، شکایتیں ہمیں یہ ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نا ہماری جو معتبر شخصیات ہیں ان کا نام آپ اچھے سے نہیں لیتے جی. یہ مجھے بڑا دلی دکھ ہوتا ہے جی. خصوصاً دیکھیں، ہمارے نزدیک جو ہے حضرت عائشہ کی بہت اہمیت ہے. یقین مانے ہوں، ہمارے دل دکھتے ہیں. ہوں۔ صحیح تو بات ہے، میں آپ صحیح بات کر رہا ہوں. چلیں بھائی، بھئی عرض یہ ہے کہ ان کے متعلق ہم جو کہتے ہیں نا، جو حقائق کہتے ہیں وہ آپ کی کتابوں سے کہتے ہیں. ان کے متعلق نہیں ہم بہتان جھوٹ نہیں لاتے، اور ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا ان باتوں سے، تو پھر وہ احترام کرنے کا کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا. جب ان کے اعمال دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کردار دیکھتے ہیں، ان کے متعلق جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب تو میں آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں. اب دیکھیں، اب کوئی شخص آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے، وہ ان کا بھی یہی گلائے تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب جو تھے وہ سب بتوں کی بہت عزت کرتے تھے. ان کے خدا تھے، ان کے بھگوان تھے، اور ان کے آبا بھی اسی عبادت میں مرے تھے، اسی دین پہ مرے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ خدا نہیں ہے، دلیل کے ساتھ. بھائی وہ اعجاز بھی ہے، دلیل بھی ہے کہ بھئی دیکھو تم نے پتھر سے ایک چیز بنا دی، یا وہ کھجور سے بناتے تھے نا اپنے بت، یا لکڑ سے بنایا، مٹی سے بناتے تھے. اور یہ جو ہے مچھر بھی اس پہ بیٹھتا ہے، کتا آ کے اس پہ پیشاب کرتا ہے، وہ آپ کا بت جو ہے اس کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا، اس کو دفع نہیں کر سکتا. تم جا کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے. تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ تھا کہ وحدہ لا شریک خالق السماوات والارض. یہ بتیں جو ہے سب باطل ہیں، یہ فرماتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بتیں توڑی ہیں، تو عربوں کو یہ بتاتے تھے. تو یہ باتوں عرب اس کے سامنے کیا کہتے تھے کہ بھئی آپ نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے، اور پھر آپ ہمارے خداؤں کی کیوں عزت نہیں کرتے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے اس کے لیے آ کے وہ مکے والوں کے بتوں کی وہ جہاں عزت کریں. وہ جائز تھا پیغمبر کے لیے؟ جائز نہیں تھا نا ان کے لیے. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں نا بھائی صاحب، میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ دین اسلام میں جو فرقے بنے ہیں، یہ پیغمبر کی جانب سے نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے. بے شک، یہ یہ بعد بات یہ درست ہے. بعد میں بنے ہیں. تو اس کے جڑ پہ جاتے ہیں کہ ان فرقوں کو کیسے خاتمہ کیا جائے. اس کا جڑ یہی ہے کہ جو دین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اس میں کوئی فرقے نہیں ہے. وہ ایک دین ہے، اس میں نماز بھی ایک ہے، بے عقائد شک، بھی کوئی ایک ہے، شک نہیں. سب کچھ ایک ہے. جب اس کی طرف جاتے ہیں نا، اصل کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو پھر ہم جس حقائق کا بیان کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد وہ پھر اس حقائق کو بیان کر کے پھر میں آ کے بتوں کی تعریف کر دوں، بتوں کا احترام کر دوں. اسد اللہ یاری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے. میں نے نا بخاری دیکھیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، کیونکہ مجھے عربی وغیرہ نہیں آتی جتنا آپ کا مطالعہ. ظاہر سی بات ہے، ہاں ہوں، اردو میں ہوں، صرف ہمیں دیکھا ہے. تو یقین مانے جن کتابوں سے آپ دکھاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں، میں امام حسن کو دل سے احترام کرتا ہوں، میں ان کو سب سے افضل مانتا ہوں، امام مانتا ہوں. لیکن ان کے خلاف بھی اسی بخاری میں کیا حدیثیں نہیں آئی کہ امام حسن کی بہت زیادہ شادیاں تھیں؟ ان کو بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے، ہم کریں گے، یا ہم ایسی روایات کو نہیں مانتے؟ ہم پھاڑ کے پھینکتے ایسی روایات کو جو امام حسن کے خلاف ہیں یا معائشہ کے خلاف ہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے حسن اللہ یاری صاحب. آپ کا نظریہ ہے بھائی. آپ نظریہ لوگوں کے بہت ہیں. جس نظریہ کا جو نظریہ حق ہے تو اسی کی ویلیو ہے نا. نہیں، نظریہ آپ آپ کا ہے. نہیں. نظریہ جی آپ جی، کا ہے، آپ ٹھیک ہے نا. یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. شیعہ مسلم، نہیں وہ نہیں نہیں کیا نہیں. کہتے ہیں، ہندو حسن مسلم اللہ بھائی یاری بھائی. صاحب بتائیں کہ امام بخاری میں امام حسن کے خلاف یہ نہیں روایت آئی کہ ان کی سب سے زیادہ شادیاں تھیں؟ آپ مجھے بتائیں تو یہ سے کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ کیا آپ بتائیں مجھے کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص زیادہ اس شادی سے تو کرتا ہے وہ کوئی نہیں، حرام تھوڑی ہے. مطلب کہ بہت زیادہ وہ طلاق دیتے تھے، شادی کرتے تھے پھر طلاق دیتے تھے. تو میرے نزدیک تو یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ ایسا عیاش بندہ کرتا ہے. لیکن ہم اس روایت کو مانتے ہی کوئی نہیں. ہم تو ٹھیک، نہیں ہم نہیں مانتے اس مانتے. روایت کو. ہمارے نزدیک جی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مطہر ہیں، امامان تو قامہ و میرے قعدہ نزدیک. ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک. یہ کوئی میچ جی. نہیں ہے بھائی. اس طرح نہیں ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی وہ کرتا ہوں نا کے متعلق میرا اچھا عقیدہ ہے تو تم بھی آ جاؤ عمر کے متعلق اچھا عقیدہ رکھو. یہ کوئی لین دین تھوڑی ہے کہ میں آپ کو 5 نہیں روپے نہیں، دیتا ہوں، اصل آپ میں مجھے بھی 5 روپے دے دو. نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں جس بخاری سے آپ وہ روایات دکھاتے ہیں نا، وہاں پہ نعوذ باللہ اہل بیت کے خلاف بھی ہے، اور اہل سنت کے اندر بھی بہت سارے گروہ جو اماماتی ہیں، جو ہوں، دیوبندیوں کے اماماتی ہیں، وہ جب آتے ہیں ہوں، بریلیوں کے سامنے کہتے ہیں یار ہم تو اس حدیث کو مانتے ہی کوئی نہیں، صحیح حدیث کو بھی نہیں ماننے سے انکار دیتے ہیں. تو بخاری پہ بھی میں سمجھتا ہوں، آپ سر سید احمد خان کے میں نے جو ہے نا خود ان کے قائد پڑھے ہیں. سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ بالکل فضول کتاب ہے، یہ جاوید احمد غامدی صحیح صاحب کا ہے. تو اہل سنت صحیح. سارے تو متفق ہے ہی کوئی نہیں بخاری پہ، نہ مسلم پہ متفق ہے. نہیں، وہ شاذ اقوال ہیں. یہ احمد خان یا غامدی، ان کا یہ جو ہے نا جماعت عمریہ کے جو اکابر ہیں، جو فرقے ہیں، مین باڈی ہے،
یہ شاذ اقوال ہیں، نادر لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے اور خود سنا، کیا نام ہے، اور دیوبندی عالم کو کہتے ہیں یار، ماتی عالم کی، یار میں بخاری کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کسی کنجر کی لکھی ہوئی کتاب، آپ ویڈیو دیکھ لیں. ٹھیک صحیح، وہ کہتے ہوں گے. اچھی کہتے، میں بھی ان سے جی تو آپ متفق میں، میں بھی ان سے اور متفق. دوسری بات، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں روایات غلط ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عائشہ کی تو جو ہے، حضرت عائشہ کے وہ والد تھے، صرف بخاری اسی کے ایک دو کتاب میں. روایت تو نہیں ہے، قرآن کی آیات ہیں، ان کا کیا کریں گے بھائی؟ قرآن کی جی آیات ہیں. جی قرآن کی آیات ہے، بہت ساری باتیں ہیں نا. سورہ تحریم کا کیا کریں گے؟ وہ بھی ضعیف ہے. نہیں، وہ دیکھیں حسن اللہ یار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں. جو آپ نے صاحب یوسف کے حوالے سے روایت دکھائی ہے، میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، میں نے دیکھا ہے. میں کہتا ہوں یار نبی کہہ سکتا ہے، کیونکہ آپ میری پوری نا بات سنا، حسن اللہ یار صاحب پوری بات سنا. دیکھیں میرا باپ جو ہے نا، میری ماں کو ہم، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، نہیں ہاں. نہیں، غلط ہے، لیکن غلط ہے آپ کی نہیں بات، اصل بالکل سر غلط ہے. پلیز آپ بات آپ یہ سر. کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں غلط بات کی ہے نا اپنی بیوی سے، اس کو حق غلط بات کہنے کی. اگر اس پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ صاحب یوسف ہے، تو پھر آپ پہ جی تصدیق واجب ہے، ایمان واجب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غضب میں ہو چاہے رضا میں ہو، وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. وما ينطق نہیں عن نہیں، وہ الهوى ان هو بات الا وحی حضرت، یوحى. وہ بات اجازت آپ دیں. کی بالکل درست ہے. اور حضرت پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ کو ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان شخص کو بولا ہے کہ یہ شخص مثلا مسلمان ہے، یا فلان شخص کافر ہے، یا فلان شخص جھوٹا ہے، یا فلان شخص اچھا آدمی ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ تصدیق کریں. اگر آپ اس کے امتی ہیں نا، تصدیق کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں بول سکتے. کہ میرا باپ بھی ہو، میرا بھائی بھی ہو، میں خود بھی ہوں نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسی وصف کا اظہار کیا کہ یہ شخص ایسا ہے، تو ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ امتی ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے نا، جب آپ مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے کو صاحب یوسف بولا ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ تصدیق کرو. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں غصے میں غلط بولا ہے، تو اس کی مثال میرے اور آپ جیسی ہے نا. ہم بھی غصے میں آ کے غلط بات کہتے ہیں. اگر اس نے نہیں صحیح اللہ یار بولا صاحب، ہے، اگر انہوں نے صحیح بولا ہے، اس میں غصہ بھی نہیں وہاں پہ. اگر انہوں نے صحیح بولا ہے تو پھر تصدیق کرو کہ فلان شخص صاحب یوسف ہے. تو ترمذی کی ان روایتوں میں کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے جو ہے، سب عورتوں میں ہاں، جو ہے فضیلت ہے جو تو پھر یہ میری بات عائشہ مان لو کو. نا. بات مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں نہیں کہہ سکتے. جس شخص کی شان یہ ہے کہ وہ صاحب یوسف ہے، جس شخص کی شان یہ نہیں ہے کہ ان اس کے، روایتوں میں کیا کریں سن حسن لو، اللہ یار صاحب، ان سن روایتوں میں لو کیا نا، کریں؟ پھر سن لینا جواب سے. میں دوبارہ سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ آپ نے میری بات کاٹی ہے. نہیں دیکھو سوری سوری، غلط بات. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متناقض بات نہیں کر سکتے. میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کچھ کہہ دیں نا، کل کچھ اور کہہ دیں. آج میں کہہ دوں کہ فلانے اچھا آدمی ہے، کل کہہ دوں فلانا برا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. آج کچھ کہہ رہا ہوں، کل کچھ اور. یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن معصوم وما ينطق عن الهوى یہ نہیں کہہ سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تضاد، میں سن لو بھائی، تضاد ہمارے جملوں میں ہو سکتا ہے. تضاد اللہ کی جانب سے جس کو چراغ بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، رہنما معلم بنا کر بھیجا ہے پوری انسانیت قیامت تک کے لیے، اس کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو جب یہ سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کیا بولا؟ صاحب یوسف بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سورہ لایا کہ اس کی دل ٹیڑھی ہے، یہ زوجہ نوح ہے، یہ زوجہ لوط ہے، سب یہ آیات لے کے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے کردار دیکھتے ہیں. لشکر لے کے آئی کس کے جنگ کے مقابلے میں؟ وہی عورت کا کام یہی ہے، لشکر لے کے آنا. ہم سمجھتے ہیں وہ ان کی ایک اجتہادی غلطی ہے. نہیں وہ اجتہادی غلطی ہے ان کی ایک. اجتہاد کون سی اجتہاد؟ کوئی قرآن کی کوئی سورہ ہے کہ تم علی علیہ السلام سے لڑو؟ اجتہاد تو دیکھیں کیا ہے؟ وہ اجتہاد، نبی کی او بھائی بیوی ہے نا، اجتہاد کس کو میں کہتے ان ہیں؟ کی عزت. ایک منٹ، اجتہاد یہ ہے بھائی صاحب کہ تم قرآن کو دیکھو، تم حدیث کو دیکھو، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو حکم ہے اس پہ عمل کرو. یہ اجتہاد اسی کو کہتے ہو نا تم لوگ. اور کوئی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میرے بھائی میرے بعد علی علیہ السلام کے ساتھ تم نے لڑائی کرنی ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے تو یہ حدیث نقل کی ہے نا کہ خلیفہ کافر بھی ہو اس کی طاعت واجب ہے؟ یہ اجتہاد ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ نہیں وسلم کی یہ یہ تو حدیث نہیں ہے. انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. امیر المومنین علیہ السلام سے لڑنا میرے لڑنے کے مساوی ہے. انت منی بمنزلت، یہ سمجھ نہیں آئی؟ منزلت ہارون سے لڑنا جائز ہے. ایک منٹ، اگر کوئی بنی اسرائیل میں، تم یہی کہتا نا بنی اسرائیل میں کوئی تلوار لے کے آتا نا حضرت ہارون علیہ السلام کے گھر میں کہ باہر آؤ میں نے تجھ سے قتل کرنا ہے، تم یہی کہتا ہے کہ اس نے اجتہادی غلطی کیا، یا کہتے ہیں یہ ملعون کافر ہے؟ تم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، تو لازمی بات نہیں ہے عزیزو، یہ اجتہادی غلطی جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عذر ہے جو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، احمق بنانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے کردار کو اچھی طرح سے پہچان لو، وہ کوئی بیوقوف نہیں تھی. عائشہ جو کچھ بھی تھی نا بیوقوف نہیں تھی، اس کو بخوبی پتہ تھا
علی علیہ السلام کون ہے, ان کی کیا شان ہے, ان کی محبت واجب ہے, ان سے بغض رکھنا کفر ہے, وہ جانتی تھی, اس کے باوجود وہ لشکر لے کے آئی ہے. تو جب اب سن لو, جب آپ نے سوال نہیں, اب جلدی نہیں کرو, سن لو, تم نے پوچھا تھا نا کہ نہیں میں ترمذی بیٹھا ہوں, وغیرہ, میں تو عائشہ کا دفاع کرنے آپ بیٹھوں. ترمذی میں, مسلم میں, بخاری میں اس کی تعریف موجود ہے, وہ سب تعریفیں خود پر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک عورت ہے جس کے متعلق اللہ نے پورا سورہ نازل کیا اس کی مذمت میں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب یوسف ہے, اس کے کردار کو دیکھتے ہیں, اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی احادیث وغیرہ بنا دی. میں نے آپ کے, اب میرے دیکھ لو کہ وہ کیسے پیغمبر پہ افترا کرتی تھی. تو پھر ایسے شخص کی تعریف غلط ہے, یہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ